بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بدستور خراب اور خراب سے خراب تر. کچھ خبریں، کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں جناب بہت اچھے ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی پہلو دیکھا جاتا ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں. ہر واقعے کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور سب کا جائزہ لینا چاہیے. تو اس لیے ہم بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. بہت ساری خبریں پاکستان میں اس وقت رپورٹ نہیں ہو رہی اور مکمل طور پہ بدترین قسم کی سینسرشپ عائد ہے اور حقیقت سامنے آنے ہی نہیں دی جا رہی. اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے عمران خان کی رہائی اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی ملک بھر میں مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور جو ایک کہا جاتا تھا کہ جناب جب تک قبولیت نہیں ہوگی مقبولیت کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ سارے کا سارا نیریٹو بھی پٹ چکا ہے. اب قبولیت ہو یا نہ ہو، مقبولیت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب جو مقبولیت کے ساتھ قبولیت جو ہے وہ مجبوری بن چکا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی جھگڑا ہے نہیں، اصل ہے ملٹری لیڈرشپ کا. کیونکہ ہمارے ہاں جو فیصلے کرتے ہیں، فیصلے کرنے والی اتھارٹی ہے وہ ہے فرد واحد، اور وہ ہیں آرمی چیف. اور آرمی چیف کیونکہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس اختیار ہیں، اور وہ خارجہ پالیسی کو بھی دیکھتے ہیں، وہ داخلہ پالیسی کو بھی دیکھتے ہیں، وہ معاشی پالیسی کو بھی دیکھتے ہیں. سسٹم پہ ان کا کنٹرول رہتا ہے، اور کبھی کم کبھی زیادہ. تو اس لیے جو کچھ کیا گیا، جن بنیادوں پہ عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا، رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا، وہ دو تین باتیں تھیں. اور پہلے ہم ذرا جو بیرونی اسپیکٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ باہر جنرل باجوہ نے کیا بیچا تھا. جنرل باجوہ صاحب نے باہر یہ بیچا امریکنز کے سامنے، بائیڈن انتظامیہ کے سامنے، امریکن اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، کہ عمران خان جو ہے وہ خطرناک آدمی ہے، وہ ہماری بات نہیں مان رہا، اور وہ سولو فلائٹ کرتا ہے، وہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتا. اور اس کا بظاہر اس وقت آیا تھا کہ جی وہ رشیا جو ہے وہ چلا گیا ہے، اور روس کا وزٹ جو ہے وہ ہماری مرضی کے بغیر ہوا ہے، اور اس میں ہم شامل نہیں ہیں، یہ ان کا انڈیویجول فیصلہ ہے. تو یہاں سے یہ باہر یہ چیز بائیڈن انتظامیہ کو بیچی گئی تھی، اور بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ، بلکہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ عمران خان صاحب کا ایک پرسنالٹی کلیش آلریڈی چل رہا تھا. دوسرا افغانستان کا معاملہ تھا، اور افغانستان کے بعد جو ایک انٹرویو ہوا اور جس میں عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ایبسولیوٹلی ناٹ، تو وہ جو معاملہ ہے وہاں سے یہ مسئلہ بنا تھا. کیونکہ امریکنز یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی صورت میں پاکستان میں ان کی پریزنس رہے، اور پاکستان کی فضائی حدود بھی اور سرزمین بھی استعمال ہوتی رہے. لیکن اور پیرالل یہ واشنگٹن کو اور پینٹاگون کو یہ سودا بیچا جا رہا تھا. اور وائس آف امریکہ کی باقاعدہ طور پہ ایک نیوز ہے کہ یقین دہانی کروا دی گئی تھی کہ پاکستان کی فضائی حدود، سرزمین بھی استعمال ہوگی اور ایئر بیسز بھی استعمال ہوں گی. یہ اس وقت یقین دہانی کروا دی گئی. کس نے کروائی؟ جنرل باجوہ صاحب نے کروائی، کیونکہ گورنمنٹ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا. اور جب اس بات کی تصدیق کرنا چاہی ایک انٹرویو کے ذریعے عمران خان صاحب سے، تو عمران خان صاحب نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیا. دوسرا ایشو تھا اسرائیل کا. تو یہ دو معاملہ. تیسرا تھا کشمیر کا. تو تینوں معاملات میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ان کی انڈیپینڈنٹ پالیسی تھی، بلکہ ریاست کی پالیسی تھی، اسٹیٹ پالیسی تھی. ریاست کی پالیسی، ہمارے دفتر خارجہ کا بیان اس وقت بھی یہی تھا کہ جب تک فلسطین کی آزاد ریاست کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہیں پہ بات یہیں سے سٹارٹ ہوگی، اور پھر اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں 1967 کی، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے. اور یہی موقف پاکستان کا کشمیر کے بارے میں ہے. لہٰذا پہلا ایشو یہ تھا. دوسرا تھا اسرائیل کا، اور اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا. تو وہ بھی جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس بات کی یقین دہانی کروا چکے تھے پیرالل کہ جناب میرے ہوتے ہوئے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے پہلا ٹینور لیا، دوسری ایکسٹینشن انہوں نے لی، اور اس میں بھی یہی لالی پاپ دیا جاتا رہا. اور اب تیسری ایکسٹینشن وہ لینا چاہتے تھے، اور اس میں بھی یہی لالی پاپ تھا کہ میں یہ سارا کام کروا کے دم لوں گا اور مجھ پہ چھوڑ دیں.
لیکن وہ سارے کا سارا سیناریو چینج ہو گیا. اس کے بعد اگلا جو تھا وہ تھا یوکرین روس کا معاملہ, اور اس بنیاد پہ ہٹایا گیا تھا. اب بائیڈن انتظامیہ جا چکی, پریزیڈنٹ ٹرمپ آ چکے, لہٰذا پالیسی امریکہ کی تبدیل ہو گئی ہے. اور اب جو عمران خان کے نیگیٹو پہلو بیان کیے گئے تھے, ان کی سی وی میں جو منفی چیزیں ڈالی گئی تھیں, اور جو واشنگٹن کو اور پینٹاگون کو کہا گیا تھا کہ یہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے, وہی چیزیں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے ان کے پلس پوائنٹ بن گئے ہیں عمران خان صاحب کے, کیونکہ عمران خان یوکرین کی لڑائی کے خلاف تھے اور وہ غیر جانبدار بھی رہنا چاہتے تھے, اور اس کو روس کے ساتھ روس کی طرف ان کا جھکاؤ تھا. جبکہ جنرل باجوہ اسلام آباد میں بیٹھ کے روس کی مذمت کر رہے تھے, اور انہیں پورے سیمینار میں بیٹھ کے اپنی صفائیاں دے رہے تھے, اور بتا رہے تھے کہ جناب یہ میری پالیسی یہ ہے. تو لہٰذا وہ دوسرا پہلو بھی ختم ہو گیا ہے. اور یوکرین کے معاملے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا, اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی غیر ملکی سربراہ کو اس طریقے سے وائٹ ہاؤس سے کہا جائے کہ جناب ان کو آپ نکال دیں, اور وہ ان کو نکال دیا جائے. اور جو ہوا وہ لائیو آپ دیکھ چکے ہیں. لہٰذا یہ معاملہ بھی ختم ہو چکا ہے. اسرائیل کا معاملہ وہ فی الحال پیچھے جا چکا ہے اور پس پشت ہے اس کو ابھی تک, کیونکہ یہ جو نئی لڑائی شروع ہوئی, اس لڑائی کے بعد اور جو غزہ میں جو کچھ کیا گیا, غیر انسانی سلوک اور ظلم کیا گیا, اس کے بعد اب وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے. اور کیونکہ سعودی عرب نے بھی تسلیم کرنا تھا اور پاکستان کو بھی کہا جا رہا تھا, لہذا دونوں ملک جو ہیں یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور وہ ماحول پاکستان میں نہیں بن سکا. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, اور خاص طور پہ فلسطین کے معاملے میں, غزہ کے معاملے میں, اسرائیل کے معاملے میں. اور تمام کی تمام وہ مذہبی اور سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپس بالکل خاموش ہیں. اگر ان میں سے کوئی اٹھا تو ان کے ساتھ سینیٹر مشتاق صاحب ایکٹیو ہوئے, اور ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اور گاڑی بھی ان پہ چڑھائی گئی اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا, مقدمات بھی ہوئے. لہٰذا یہ پالیسی ابھی تک بھی در پردہ یہ چل رہی ہے. کشمیر کا معاملہ جب ہوا, اور کشمیر کے معاملے میں بھی عمران خان صاحب نے بالکل جو ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی اور ریاست پاکستان کی ایک واضح پالیسی تھی اس کو اڈاپٹ کیا. اور پہلے 27 فروری ہوا ابھی نندن والا, اس میں عمران خان صاحب نے وہ جو بیک ڈور پہ معاملات کوئی خسر پھسر چل رہی تھی اس کو ملیا میٹ کیا, اور اس میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ مسلح افواج بطور ادارہ مسلح افواج ان کے ساتھ کھڑی تھیں, اور اس وقت پوری کی پوری یونٹی تھی, اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ ساری چیزیں طے ہوئی تھیں اور جواب دینا طے پایا تھا. جبکہ کہیں نہ کہیں یہ معاملہ موجود تھا کہ مودی سرکار کو جواب نہ دیا جائے بالا کوٹ کا, تاکہ وہ الیکشن جیت جائیں, ان کی ہیجمنی جو ہے وہ برقرار رہے. لیکن وہ ختم ہو گئی, اور اس کے بعد پھر امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ جان پومپیو وہ اپنی کتاب میں یہ سارا واقعہ لکھ چکے ہیں کہ جب ابھینندن پکڑا گیا تو اس وقت جو طاقتور آدمی تھا اس کے ساتھ بات کی گئی, یعنی کہ جنرل باجوہ, کہ اس کو اب رہا کیا جائے, کیونکہ وہ فوج کی تحویل میں تھے. پھر جنرل باجوہ نے یہ سارا کام اس وقت پھر ابھینندن کو واپس کیا گیا, لیکن پھر اس کی پالش والش کر کے واپس کیا گیا, اور ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ پہ آئی. تو یہ بھی ایک معاملہ اس وقت بھی. اور پھر اس کے بعد 5 اگست 2019 جو کشمیر والا معاملہ ہوا, تو کشمیر پالیسی بھی عمران خان صاحب نے اپنی اسٹیٹ پالیسی جو میں نے آپ کو بتایا وہی رکھی, اور انہوں نے اس پہ ریئیکٹ بھی کیا اور اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. لیکن شری مزاری صاحبہ کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ اس وقت ہمیں سپورٹ نہیں کیا گیا, اور اس وقت جو گورنمنٹ کو, عمران خان صاحب کو, ان کی پالیسی کو, ان کے ویژن کو کشمیر کے معاملے میں سپورٹ نہیں کیا گیا, بلکہ ان کو دبایا گیا. اور اس طریقے سے جو ایک پالیسی دی گئی پرائم منسٹر آفس سے, وہ اس کو دفتر خارجہ نے بھی, ایون بابوؤں نے بھی ان کو نہیں آگے بڑھایا, اور اس کا مطلب بڑا صاف ہے. تو یہ تو بیرونی عناصر اور داخلی جو پالیسی ہماری خارجہ پالیسی کے مختلف پہلو ہیں یہ ہمارے سامنے. پھر افغانستان کا معاملہ تھا. افغانستان سے جب انخلا ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب اس کو واضح طور پر جو بائیڈن انتظامیہ کی ناکامی قرار دے رہے تھے کہ یہ ایک تجربہ ناکام ہوا, کیونکہ عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ پیس اور ٹاکس, صرف اور صرف بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہونا ہے, جنگ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اب امریکنس یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نئی حکومت اور عمران خان صاحب سیم پیج پہ ہیں. ریپبلکن
اور پاکستان میں پی ٹی آئی سیم پیج پہ ہیں. افغانستان کا جو چینل ہے وہ بھی وایا خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی حکومت کے کابل کے ساتھ کھل گیا ہے. شہباز حکومت کے ساتھ طالبان بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. افغان طالبان، افغان حکومت بات ہی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ان پہ پھر یہ آپ ڈرون بھی کیا گیا، سب کچھ کیا گیا. اور وہاں پہ درندازی، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، درندازی بھی ہو رہی ہے، وہ پاک ایران بارڈر پہ بھی ہو رہی ہے، پاک افغان بارڈر پہ بھی ہو رہی ہے. تو یہ تو ہیں مسائل. اب چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایلیمنٹ بالکل بدل چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو کرش کرنے کا معاملہ تھا، اور پھر داخلی پہلو میں آ جائیں، داخلی سیاست میں آ جائیں، تو دوسرا جو لالی پاپ تھا وہ یہ دیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بات نہیں مانتے، کیونکہ 77 ایئرس کی جو تاریخ ہے ہماری، اس میں داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی، معاشی پالیسی، یہ سب کچھ کنٹرول میں رہا ہے ہمارے راولپنڈی کے. تو لہٰذا اب اس کو برقرار رکھنا تھا، تو یہ سارا کچھ کیا گیا. اب آ جائیں داخلی طور پہ، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو ہیں وہ بڑھ رہے تھے، آگے جا رہے تھے، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا. اور یہ ڈسکنیکٹ کیا گیا. ایک تو جنرل باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لینی تھی، اور اس کے بعد پھر اگلا کھیل چلا کہ جنرل صاحب نے یا عاصم منیر صاحب نے آرمی چیف بننا تھا. یہ پھر اگلا ایک پارٹ 2 شروع ہو گیا، اور پھر وہی ہوا کہ ان کی سروس کو ریٹین کیا گیا 2 دن کے لیے، جبکہ وہ 27 تاریخ کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا. اور 29 نومبر تک، جب 29 نومبر کے لیے جو سمری بھیجی گئی اس میں ان کا نام نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد ان کا نام شامل کروایا گیا اور ان کی سروسز کو ریٹین کیا گیا 2 دن کے لیے. یہ معاملہ ابھی تک موجود ہے. تو یہ نون لیگ اور جنرل صاحب کے درمیان آپس میں معاملات طے ہوئے، اور اس کا وہ ایک الگ چیپٹر ہے. تو داخلی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمالش کرنا اور عمران خان صاحب کو ڈیمالش کرنا اور ان کو سیاست سے باہر نکالنا. ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا، زمان پارک آپریشن بھی ہو چکا، اور جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد والی سین مناظر وہ بھی دیکھ چکے. اس کے بعد پھر 9 مئی، اس کے بعد پھر 26 نومبر اور 8 فروری، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. داخلی طور پہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو کرش نہیں کیا جا سکا، پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمالش نہیں کیا جا سکا، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کے ساتھ جڑ گئے. اور اب جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان داخلی طور پر بھی بہت زیادہ مضبوط ہے، عوامی سطح پہ بھی، اور اب خارجی سطح پہ بھی، یعنی کہ خارجہ پالیسی اگر دیکھیں تو طاقت کے عالمی ایوان جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس لیے وہاں پہ بھی جو معاملہ تھا، کیونکہ امریکنز کا جو بائیڈن کی جو پالیسی تھی، اس پالیسی کو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں پہ جو کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کیا، ان کے مخالفین نے وہی کچھ عمران خان کے ساتھ کیا، عمران خان اور پی ٹی آئی کے مخالفین نے. لہٰذا وہ بھی ایک کشت کاٹ کے آئے ہیں، اور سملیرٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. ان پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، ان پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بھی بال بال بچے، عمران خان بھی بال بال بچے. ان کو بھی الیکشن میں آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں بھی آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو بھی عدلیہ کے ذریعے فارغ کروانے کی کوشش کی گئی، خان صاحب کو بھی عمران کے الیکشن سے فارغ کروانے کی کوشش کی گئی. ان پہ بھی مقدمات بنائے گئے بے بنیاد جھوٹے، ان پہ بھی جو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بنائے گئے. تو لہٰذا دونوں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان آپس میں رابطہ بھی رہا اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی رہی، اور پی ٹی آئی اور ریپبلکن، عمران خان اور پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو لہٰذا اگر مشاہد حسین سید صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر وہ کسی کو جانتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو وہ صرف عمران خان کو جانتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے. دوسری جانب اسی لیے اب کوئی اور آپشن نہیں ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس کہ وہ معاملات کو طے کریں اور معاملات کو فائنل کریں، اور عمران خان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو پالیسی ہے اپنی وہ تبدیل کریں، اور مریم صاحبہ کو وزیر اعظم زبردستی بنانے کی ضد سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان کے عوام بہت کچھ اور سوچ رہے ہیں، بالکل اپوزٹ سوچتے ہیں وہ، اور اس لیے زبردستی ایک دفعہ تو ہو سکتی ہے، دوسری بار زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ بہت ہی سنگین ہوتا ہے. اور پہلے بھی ہم اس کا خمیازہ بھگت چکے ہیں 1971 میں. تو وہ معاملہ اب شاید نہیں آئے گا، انشاءاللہ نہیں آئے گا، اور پاکستان سلامت رہنا ہے، اور پاکستان کے عوام کی وکٹری ہونی ہے. جو ولسن کا میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ،
اور انہوں نے لیٹسٹ جو کیا ہے اور وہ 1 مارچ کو کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو دوبارہ سے انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور دوبارہ سے وہ خط جو ہے وہ منظر عام پہ آیا، اور عاصم منیر صاحب کو انہوں نے کہا ہے گو بیک ٹو بیرکس اینڈ ملٹری رول، یعنی کہ آپ واپس بیرکس میں جائیں اور فوجی اقتدار کا، فوجی حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے پاکستان میں۔ اس لیے جناب یہ سچویشن ہے اور یہ صورتحال ہے، تو امریکنس اور امریکن انتظامیہ وہ بالکل کھڑی ہے، اور اس کے بعد دوسری جانب ہمارے جو ارباب حل و عقد ہیں، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، وہ اس وقت سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیونکہ یوکرین کے صدر کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے کہیں زیادہ پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت سبکی ہوگی اور بہت زیادہ ندامت کا سامنا ہوگا۔ کہنے کو بہت آسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں، اور کیونکہ ہمارے پاس اتنا کچھ تو ہے نہیں اور ہم اتنے طاقتور تو ہیں نہیں کہ ہم ان کی بات نہ مانیں، کیونکہ ہم ان کی بات مان کے اگر ہنستی بستی ایک مستحکم حکومت اور ٹیک آف کرتی ہوئی اکانومی 6.2 اور وہاں سے لے کے ہم دھڑام کر کے اگر رجیم چینج آپریشن کر لیتے ہیں تو پھر ان کے کہنے پہ یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اسی لیے اب جو ہے وارن کر رہے ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب کہ اگر دوبارہ کوئی 12 اکتوبر مسلط نہ ہوا تو پاکستان 2 سال میں معاشی بحران سے نکل جائے گا، یعنی ہمیں مزید 2 سال چاہیے۔ مزید 2 سال کا مطلب ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب نے جو 2027 میں اپنی 5 سال 2 سال کے ایکسٹینشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، تو اس وقت تک ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ تو اگر دوبارہ کوئی 12 اکتوبر مسلط نہ ہوا تو یہ ایک از خود حیرانی کی بات ہے کہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 12 اکتوبر کا ان کو کوئی خطرہ ہے۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔